سورۃ الفتح مدنی صورت ہے اور 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے جو صورت ہم نے پڑھی ہے سورہ محمد، اس میں قتال کا اعلان ہے، اور سورۃ الفتح میں فتح کی خوشخبری ہے، اور اس صورت میں بشارتیں بیان ہوئی ہیں اور اس کی علتیں بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح زجر ہے منافقین پر، کفار و مشرکین پر، قتال کی ترغیب ہے اس صورت میں، اور سورہ محمد کی طرح اس کی بھی 2 حصے بنائے جا سکتے ہیں کہ پہلے جو 2 رکوع ہیں وہ اس میں پہلا حصہ ہے، اور اس میں یہ فتح کی خوشخبری اور بشارتیں، ان کی علتیں، اور زجر ہے منافقین پر، یہ پہلے حصے میں، یعنی پہلے جو 2 رکوع ہیں، اور دوسرا جو حصہ ہے یعنی دوسرے رکوع کے بعد آخر تک، تو اس میں انہی مضامین کا اعادہ ہے دوبارہ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف، بیت اللہ کا طواف جو ہے نا وہ خواب میں دیکھا، اور صحابہ کے سامنے اپنا خواب جو ہے نا وہ بیان کیا۔ اس کے بعد وہ روانہ ہوئے عمرے کے لیے، مکہ کی طرف روانہ ہوئے، تو مشرکین کو اطلاع ملی مسلمانوں کے بارے میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں، کہ وہ مکہ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو حدیبیہ کے مقام پہ ان کو روک دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یعنی وہ کوئی جنگ کی نیت سے نہیں آئے، وہ قتال نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے وہاں پہ روک دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا، یعنی سفیر کے طور پہ بھیجا ان کو قریش کی طرف، کہ ان کے سامنے ساری جو صورتحال ہے وہ واضح کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ کافی دیر تک روکا گیا، اور یہ افواہ جو ہے نا یہ پھیل گئی کہ ان کو جو ہے نا شہید کر دیا گیا۔ تو اس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ تھے ان سے بیعت لیا، 1400 صحابہ تھے، ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم واپس نہیں جائیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ نہ لے لیں۔ لیکن خیر وہ افواہ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر آ گئے، واپس آ گئے۔ وہیں پر پھر ان سے بات چیت ہوئی مشرکین سے جو قریش تھے، اور بات ان سے چلتی رہی، لیکن بہرحال وہاں پر پھر معاہدہ ہوا۔ اس میں یہ طے ہوا کہ عمرے کے لیے آپ لوگ آئیں گے لیکن اگلے سال آئیں گے۔ اس سال جو ہے نا وہ یعنی جو معاہدہ ہوا، تو یعنی اس معاہدے کو آپ سمجھ لیں کہ یہ یعنی یک طرفہ ایک قسم کی شرائط پر جو ہے نا یہ معاہدہ ہوا۔ جتنے زیادہ تر ان کی جو شرائط تھی مشرکین کی، ان کو جو ہے نا اس کے اندر بیان کیا گیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اس پر یعنی کافی پریشان بھی تھے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ چونکہ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام یعنی وہ وحی کی تائید میں بیسیکلی وحی کی تائید ہوتی تھی نا اس میں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ ان سے کر لیا اس طرح، گو کہ یہ جتنے صحابہ تھے ان کو یہ کافی ناگوار گزرا، زیادہ تر صحابہ کو،
شرائط اس کے اندر ساری ایسی شرائط تھی، یعنی پہلی تو یہ شرط کہ یہ لوگ عمرے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اس سال روک دیا گیا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ اگلے سال جو ہے نا آپ لوگ عمرے کے لیے آئیں گے، اور عمرے کے لیے آئیں گے تو ایسی حالت میں آئیں گے کہ تلواریں جو ہے وہ نیاموں میں بند ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر جتنی بھی وہ چیزیں شقیں اس کے اندر بیان ہوئی تو وہ ساری ایسی تھیں کہ وہ ان کی فیور میں تھی۔ تو واپسی پر تو ظاہراً یعنی یہ ایسے حالات بن گئی اس معاہدے سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جانور جو ہے نا وہ سارے قربان کر دے وہیں پر حدیبیہ کے مقام پر۔ وہاں سے واپسی کے موقع پر یہ سورت جو ہے نا نازل ہوئی، تو اس میں فتح کی، حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے آپ کو فتح مبین جو ہے نا یہ عطا فرمایا، آپ کو دیا۔ تو ظاہراً یعنی مسلمانوں کے لیے یہ شرائط اس کی اور وہ کافی ناگوار تھی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ بشارت آئی، یہ خوشخبری آئی، اور اس کو فتح مبین جو ہے نا وہ قرار دیا گیا حدیبیہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا بلا شبہ ہم نے فتحنا فتح دی لک آپ کو فتح مبینا مبین، لیغفر تاکہ بخش دے لک اللہ آپ کے لیے اللہ ما تقدم جو پہلے ہوا، من ذنبک آپ کا کوئی گناہ، وما تأخر اور جو پیچھے ہوا، ویتم اور وہ پوری کرے نعمتہ اپنی نعمت علیک آپ پر، ویہدیک اور آپ کو ہدایت دے صراط مستقیمہ صراط مستقیم کی۔ پہلے تو اس میں فتح کا بیان ہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کو، اے پیغمبر اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کو جو پہلے ہوا، من ذنبک آپ کا کوئی گناہ۔ ذنب جو ہے یہ چھوٹی سے چھوٹی لغزش سے لے کے بڑے سے بڑے گناہ تک یعنی اس کا اطلاق ہوتا ہے ذنب کا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام تو چونکہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ تو ان سے ہوتا نہیں، کبیرہ گناہ تو ان سے نہیں ہوتا، تو اس سے ترک اولا مراد ہو سکتا ہے، یعنی پیغمبر اگر ترک اولا کریں تو ان کے حق میں وہ ذنب حساب ہوگا۔ تو یعنی ذنب جو ہے یہاں پہ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوا کہ ترک اولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی آپ کی جو اونچی شان تھی اور آپ معصوم عن الخطا تھے، تو ذنب جو ہے ترک اولا آپ کے لیے تو یہ ذنب ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے نا ترک اولا گناہ نہیں۔ تو پہلے جو ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تأخر، اور جو پیچھے ہوا یعنی بعد میں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر میں نے آپ کو بخش دیے۔ وَيُتِمَّ اور تاکہ وہ پوری کرے نعمتہ اپنی نعمت علیک آپ پر، وَيَهْدِيَكَ اور تاکہ آپ کو ہدایت دے صراط مستقیمہ صراط مستقیم کی، یعنی آپ کو استقامت دے سیدھے راستے پر چلنے کی، آپ کو ثابت قدم رکھیں صراط مستقیم پر۔